میرے حضور جب کسی کو بیعت کرتے، ایمان میں داخل کرتے، اسے اس بات کی بیعت لیتے تو انہیں زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا۔ حضرت ابو ذر غفاری فرماتے ہیں میں حضور کی بارگاہ میں حاضر ہوا، حضور اس وقت مکہ المکرمہ میں تھے، دار ارقم میں تھے، تو یہ مدینہ منورہ سے آئے بیعت حاصل کرنے کے لیے، ایمان قبول کرنے کے لیے، اور عرض کی بندہ نواز مجھے اپنا مرید بنا لے، مجھے بیعت کر لے، اسلام میں داخل کرے۔ تو فرماتے ہیں حضور نے دو چیزوں کی بیعت لی۔ ایک تو یہ فرمایا کہ ابو ذر ملامت سے نہیں ڈرنا، جب تم دین کی طرف آؤ گے تو لوگ تجھے ملامت کریں گے، لوگ تجھے برا بھلا کہیں گے، لوگ بڑی باتیں کریں گے، بڑوں کے دین کو چھوڑ دیا۔ اس طرح آج اگر کوئی بندہ دین کی طرف آتا ہے تو لوگ اس کی حوصلہ شکنی کرتے، اس کو ملامت کرتے ہیں۔ اگر کوئی نوجوان چہرے پہ داڑھی رکھ لے تو اس کو گھر والے کہتے ہیں ابھی تو تیری عمر ہی نہیں آئی، ابھی تو داڑھی اچھی نہیں لگتی، دوست احباب اس کو کوسنے دیتے ہیں، جبکہ مومن جو ہے وہ حوصلہ صحیح کرتا ہے اچھے کام کی، برے کام کی حوصلہ شکنی کرتا ہے، لیکن یہاں اچھے کام کی حوصلہ شکنی ہوتی ہے۔ تو کہا کہ ایک تو ملامت سے نہیں ڈرنا، اور دوسرا میرے ساتھ بیعت کرو کہ زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا۔ کہتے وعدے کر لیے دونوں۔ جب میں نکلنے لگا تو میرے حضور نے فرمایا ابو ذر ابھی اپنے ایمان کا اظہار نہیں کرنا، یہ کافر بڑے سخت ہیں اور تجھے ایک لاوارث سمجھ کے، پردیسی سمجھ کے تیرے ساتھ پتہ نہیں کیا سلوک کرے، پھر تکلیف تو مجھ کو ہی ہوگی۔ حضور نے یہ بات پرکھنے کے لیے کہی۔ کہتے میں نے عرض کی بندہ نواز ابھی تو وعدہ کیا ہے کہ سب کہنا چاہے قیامت آ جائے میں تو نام لوں گا، اور میں ٹھیک ہے تیری غلطی۔ کہتے جب میں باہر نکلا سین حرم میں آیا تو کفار اپنے دربار سے جا کے بیٹھے ہوئے تھے، ایک سردار بیٹھے 10-15 آدمی اس کے ارد گرد بیٹھے، دوسرا کافر بیٹھے 10-15 آدمی اس کے ارد گرد بیٹھے۔ میں نے سب کو مخاطب کیا، میں نے کہا تم سارے گواہ ہو جاؤ، میں نے اللہ کو رب مانا ہے اور مصطفیٰ کو اس کا رسول مانا۔ دیر کی میرے اوپر پتھروں کی بارش ہونے لگی، کوئی مجھے تھپڑ مارتا ہے، کوئی مجھے لات مارتا ہے، کوئی مجھے مکہ مارتا ہے۔ کہتے ہیں میرا جسم زخموں سے چور چور ہو گیا۔ اتنے میں حضور کے چچا حضرت عباس بھاگے بھاگے آئے، ابھی وہ ایمان کی دولت سے مالا مال نہیں ہوئے تھے، اور آگے آواز لگائی کہ کیوں اپنے پاؤں پہ کلہاڑی مار رہے ہو، تجھے پتہ نہیں یہ شخص کون ہے؟ یہ قبیلہ بنو غفار کا شخص ہے، اور یہ قبیلہ مدینے میں آباد ہے۔ تمہارے جب قافلے شام کو جاتے ہیں تو مدینے سے گزر کے جاتے ہیں، تمہارا راستہ محفوظ بھی رہے گا۔ کہتے یہ بات ان کی سمجھ میں آئی، انہوں نے مجھے چھوڑ دیا۔ جب چھوڑا تو سر سے لے کر پاؤں تک لہو ہی لہو تھا۔ جب میں نے لہو دیکھا تو میری آنکھوں میں خوشی کے آنسو بہہ نکلے۔ یہ وہ لہو تھا جو یار کی گلی میں بہا تھا، یہ وہ مقدس خون تھا جو اللہ کو حق بہت کہنے میں بہا تھا، یہ وہ پاکیزہ لہو تھا جو رسول کریم کی رسالت کا اقرار کرنے میں بہا تھا۔ کہتے میں نے آب زمزم سے دھویا، پھر شام ہو گئی، میں سین حرم میں لیٹ گیا، ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ آپ کے ذہن میں تو ایک ہی بات ہوگی کہ کافروں نے مارا پڑا تھا، زخم بڑے گہرے تھے، اس لیے نیند نہیں آتی تھی۔ لیکن ابو ذر کی محبت دیکھیے، حضرت ابو ذر غفاری کے جذبات دیکھیے۔ کہتے ہیں ساری رات کروٹیں بدلتا رہا، مجھے نیند نہیں آتی تھی۔ کیوں؟ کہتے ہیں مجھے زخم کھانے میں مزہ بڑا آیا تھا، میرا جی چاہتا تھا جلدی دن چڑھے، سورج جلدی طلوع ہو، اور کافر پھر ایک بار آ کے بیٹھے، اور ایک بار پھر میں کھڑے ہو کے اپنے رب کی توحید کا اعلان کر دوں۔ جے کر یاد دے نام دا ملے مینا، چولی پا لے گے تھلے سٹ گے نا، جے کر یاد دے نام دی ملے سولی، اور چونٹا چونٹ لگے پیچھے ہٹ گے نا۔ کہا مجھے زخم کھانے میں مزہ بڑا آیا تھا، اور میرا جی کہتا تھا کفار پھر دربار سجائیں، اور ایک بار پھر میں کھڑے ہو کے اپنے رب کی توحید کا اعلان کر دوں، اپنے رسول کی رسالت کا اقرار کر دوں، اپنے ایمان کا اظہار کر دوں۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے بیعت لی، ایک تو ملامت سے نہیں ڈرنا، اور دوسرا زندگی بھر جھوٹ نہیں بولنا، کیونکہ جھوٹ بولنا یہ منافق کی پہلی علامت ہے۔